صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر چل رہا ہے. ان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے، عامل نامی ایک آدمی بنی اسرائیل میں تھا، بڑی جائیدادوں کا مالک تھا. اس کا بھتیجا اکیلا وارث بننے والا تھا. اس نے اسے قتل کر دیا تاکہ جائیداد مل جائے. قتل کرنے کے بعد رات محلے میں ڈال دیا. اس سے ایک اور فائدہ حاصل کرنا چاہا. مسئلہ یہ ہے، کوئی مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا ہو ایک محلے میں اگر ملا ہو، آج بھی حکم یہ ہے کہ وہ سارے محلے والے ذمہ دار ہیں. یا تو قاتل کا پتہ بتا دیں، اگر قاتل کا پتہ نہ بتائیں گے تو سارے محلے والوں پر دیت واجب ہے، یعنی 1000 دینار دیت ہے. وہ جمع کر کے مقتول کے وارثین کو دینا پڑے گا. یہ سوچا اگر اس مقتول کو لے جا کر ہم محلے میں ڈال دیں گے، محلے والوں سے بھی دیت بھی لے لیں گے اور جائیداد کا بھی مالک بن جاؤں گا. اب وہ سویرے شور مچایا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچے، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے معلوم کرو قاتل کون ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور میں. اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تیرے بندے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ قاتل کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے، گائے کا کوئی حصہ ذبح کرنے کے بعد مقتول کے جسم سے لگائے، چاہے گوشت لے کر لگا دیں یا خونی لے جا کر لگا دیں، تو وہ مردہ مقتول اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. کھڑے ہونے کے بعد قاتل کا نام بتا کر نام بتا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سناتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. عربی زبان میں یہ بقرتن ہے، اور ایک اسے بول سکتے ہیں البقرہ، الف لام کے ساتھ، جیسے کہ سورہ کا نام ہی البقرہ. دونوں میں عربی زبان میں فرق ہے. بقرتن بولتے ہیں کوئی بھی ایک گائے پکڑو اسے ذبح کرو. البقرہ جب بولیں گے تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے ایک مخصوص گائے ہے، اس گائے کا پتہ متکلم سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے، یعنی جو زبان سے ادا کر رہا ہے اس سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت پیدا کیا کہ تم گائے ذبح کرو. یہ بقرتن کوئی گائے، چونکہ شرارت طبیعت میں ان کے اندر پہلے سے جمی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے فوراً کہا اے موسیٰ مذاق اڑاتے ہو، ہم قاتل کا پتہ پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. ان لوگوں کے اندر گائے کی پوجا کی ایک محبت بیٹھ گئی تھی. جب بنی اسرائیل فرعونیوں سے بچ کر دریا پار کر کے آئے تو یاد ہے وہ قصہ بھی کہ وہ لوگ پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے تورات لانے کے لیے. اتنی دیر میں یہ لوگ گائے کا بچڑا بنا کر ہی پوجا شروع کر دیا. تو گائے کی وہ لوگ معبود سمجھتے تھے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گائے کی شکل میں ہے، ان لوگوں کا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو نکالنے گئے، تمہارے ہاتھوں سے تم ذبح کرو. ذبح کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں جو گائے کی محبت ہے وہ نکلے گی. اور یہ لوگ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اصل تو وہ تھا. تو فوراً کہا قالوا، ان لوگوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، آپ ہم سے مذاق اڑاتے ہیں. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں.
یہاں جاہلین کا لفظ ہے، جاہلین کا معنی ہے نادان. نادان کسے بولتے ہیں؟ نادان بولتے ہیں سوال اور جواب میں مناسبت نہ ہو، سوال کے مطابق جواب نہ ہو تو اسے نادان بولتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ یہی بول رہے ہیں ہمارا سوال الگ تمہارا جواب الگ. تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے نہیں، تمہارے سوال کے مطابق جواب دیا جا رہا ہے. تم نے چاہا قاتل کا نام بتاؤ، میں بولوں گا فوراً جھٹلا دو گے. شریر قوم تھی تو فوراً، اور ایک تو جھٹلاؤ گے، دوسری بات وہ جتنے لوگ قاتل اور قاتل کے جتنے ساتھ ملنے جلنے والے وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن جائیں گے. یہ ان لوگوں کی پرانی عادت ہے، طبیعت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکمت کی وجہ سے یہ کہا کہ نہیں تم ذبح کرو، اس کے بعد اس طرح سے کرو، پوری تفصیل ہے اس میں. تو وہ خود جب بتا دے گا، کیونکہ وہ اب عالم آخرت دیکھ چکا ہے مقتول، اب جھوٹ نہیں بولے گا. وہ تو اسی نام کو بتائے گا جو قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں. یعنی سوال جواب دونوں ملتا نہیں ہے جو تمہارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے. مذاق جس کو تم بولتے ہو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سوال کے مطابق جواب دے رہا ہوں، یہ مطلب ہے. اب ان لوگوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، اب تو ضرور گائے ذبح کیے بغیر یہ مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ان لوگوں کے دماغ میں آ گیا. اب شرارہ شروع کیا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اچھا موسیٰ، یہ عام طور سے جیسے وہ لوگ کلام کرتے ہیں ویسے ہی بتاتا ہوں. اے موسیٰ ایسا کرو، یہ ذرا بتاؤ وہ گائے کیسی ہوگی. کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ ہمارے لیے تمہارے رب سے، رب کا یعنی گویا نعوذ باللہ ان کا رب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بہت اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں وہ. اب یہاں بھی اس سے پہلے بھی گزرا ہے. قالوا ادع لنا ربك، ہمارے لیے اپنے تمہارے رب سے معلوم کرو، یبین لنا واضح کرو، ما ہی وہ گائے کیا ہے، کیسی ہے گائے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. کہا انہوں نے کہ وہ گائے نہ چھوٹی عمر کی ہو اور نہ بڑی عمر کی ہو، انہیں نہ بوڑھی گائے ہو نہ بالکل بچہ ہو، دونوں نہ ہو، بالکل درمیانی عمر ہو. عوان بین ذالک، حالانکہ اس میں لا فارض ولا بکر میں نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو میں یہ بات آ گئی کہ وہ درمیانی عمر کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر سے اور واضح کرتے ہیں عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو. اب اللہ میں فوراً بولتے ہیں ففعلوا ما تؤمرون، جو تم سے کہا گیا ہے وہ کر گزرو، پھر سے شرارت شروع نہ کرو. تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ نہیں، اس کا رنگ بتاؤ، گائے کا رنگ کیا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ معلوم کرو ہمارے لیے تمہارے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے، یبین لنا وہ ہمیں واضح طور سے بتا دے، ما لونها اس کا رنگ کیا ہے، اس گائے کا رنگ کیا ہے ذرا بتا دو. قال انه يقول انها بقرة صفراء. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بھائی وہ گائے کا رنگ جو ہے بالکل پیلی ہو. کیوں؟ پیلی رنگ کی گائے کو آدمی جب دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ انسانی طبیعت ہے. اور پیلے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حسن رکھا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں نفس ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. نفس کا رنگ بھی صوفیہ نے کہا ہے کہ پیلے رنگ کا ہے. اور اوپر والی آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ درمیانی عمر والی گائے کو ذبح کرو. اس سے صوفیہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ آدمی کے پاس جو نفس ہے اور اس کا رنگ پیلا ہے تو آدمی کو درمیانی عمر میں اس نفس کو ذبح کرنا ہے، یعنی نفس کو کچلنا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عرش کے سائے میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے میدان میں، 7 آدمی اس عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا. تو یہاں جو نوجوان کو عرش کا سایہ جو مل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نوجوانی کی عمر 30 سے 35 سال. یہ 30 سے 35 سال کی عمر میں اگر وہ 5 سال اپنے آپ کو محنت کر کے اللہ کے راہ میں اللہ کی یاد میں گزار دے گا، ہر قدم اللہ کی رضا پر قربان کر دے گا، ایسی صورت میں اسے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنایا ہے اسے میسر آ جاتا ہے.
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. فاقع لونها، پیلا بھی معمولی پیلا نہیں، مکمل پیلا ہو. فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والا خوش ہو جائے، دیکھنے والے کو وہ رنگ خوش کر دے. تسر الناظرین. اب ان لوگوں نے کہا نہیں یا موسیٰ، اور بھی ہمیں شبہ پیدا ہو گیا، ذرا آپ اور اچھی طرح سے اللہ سے پوچھیں کہ اور وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. کہا ان لوگوں نے اے موسیٰ ہمارے لیے تمہارے رب سے معلوم کریں کہ تمہارا رب ہمارے لیے بتا دے کہ وہ پھر سے وہ گائے کیسی ہے. کہا ان البقرہ تشابہ علینا، اس لیے کہ جو گائے آپ بتا رہے ہیں وہ ہمارے درمیان ذرا مشتبہ ہو گیا، ہمیں شک پیدا ہو گیا یہ گائے ہے یا وہ گائے ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اب کی بار ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، اب کی بار آپ جو بتائیں گے ہم اس کو فوراً ذبح کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر انشاءاللہ فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ بولتے قیامت تک بھی قاتل کا پتہ نہ چلتا، اس لیے کہ یہ لوگ گائے ذبح نہ کرتے، ذبح کرنے ہی کی وجہ سے انہیں قاتل کا پتہ چلے گا. قال انه يقول انها بقرة. کہا ان لوگوں نے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انها يقول کہ وہ انها بقرة ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثير الارض، نہ وہ ہل چلائی گئی ہو، نہ اسے ہل چلایا ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ پانی سینچا گیا، نہ پانی سینچا ہو اس گائے سے، نہ ہل جوتا، دونوں نہ ہو. مسلمۃ، خالص پیلے رنگ کا ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ دبا اس کے اندر نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق. ہاں اب آپ صحیح بات کیے. سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ جواب دے رہے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ پوری بات بتائیں، اب تک آپ ہم کو بڑی پریشانی میں ڈال دیے. فذبحوها وما كادوا يفعلون. بس ان لوگوں نے گائے کو ذبح کر دیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما كادوا يفعلون، وہ لوگ ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں تھے، انہیں ارادہ ہی نہیں تھا ان کو گائے ذبح کرنے کا. وجہ یہ ہے کہ گائے کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کو نکالنا تھا وہ محبت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا. اب گائے ذبح کرنے کا حکم آ گیا. حکم آنے کے بعد بھی جو قاتل تھے، یعنی قاتل جو تھا اس کے جو لوگ تھے وہ لوگ کھڑ گئے نہیں ہم ذبح نہیں کریں. پھر سے ایک شرارت کے ہم لوگ اس کا اللہ تبارک یہاں ترتیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قصہ سناتے ہیں لیکن ترتیب کبھی ملحوظ نہیں ہوگی قرآن پاک میں. یہ پہلے کا قصہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور آپس میں ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، یہ بول رہا تھا وہ محلے والے بول رہے تھے نہیں وہ محلے والے اس طرح سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے تم جتنا بھی ٹال مٹول کرو، ادھر ادھر ہیر پھیر کرو، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر کے رکھے گا جسے تم چھپا رہے ہو. لہذا اب ذبح کر دیا تو اللہ نے کہا فقلنا اضربوه ببعضها، بس ہم نے کہا کہ اس جو گائے ذبح شدہ گائے کا ایک حصہ لے لو اور اسے اس مردے کے ساتھ لگاؤ. یہاں عربی زبان کا ایک لفظ ہے یہ ضربہ کا کئی معنی ہے، اس میں ایک معنی اب یہاں لگانے کا معنی ہوگا. فقلنا اضربوه ببعضها، بس تم اس گائے کے کچھ حصے کے ساتھ اس مردے کو چھو لگاؤ. کذالک یحیی اللہ الموتى، اب جیسے اس مردے کو جو قتل کیا گیا ہے زندہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا اسی طرح سارے انسانوں کو ایک ہی لمحے میں پلک جھپکنے کے بقدر کلمح البصر او هو اقرب، قرآن میں اللہ فرماتا ہے پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں یا اس سے بھی کم دیر میں سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب کھڑا کریں گے. کذالک یحیی اللہ الموتى، یہاں پر اس کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ قصہ چل رہا ہے تو یہاں آخرت یاد دلایا جاتا ہے. قرآن پورا کا پورا ہم دیکھیں گے بار بار اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ ہونے والے کی قصے کو بار بار یاد دلاتا ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان ہیں ان میں سے جو اللہ کے نافرمان بندے ہوئے یا ہوں گے، صرف ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انہیں عقیدہ نہیں ہوتا.
اور کلمہ کو مسلمانوں میں بھی جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے ہیں ان کا بھی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ بولتے تو نہیں اس لیے کہ اسلام سے نکل جائیں گے، لیکن ان کی زندگی کا عملی یہ نمونہ حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں مرد سب یہ سوچتے ہیں نقد دیکھو ادھر، کل کی بات کل دیکھیں گے، اللہ میں آپ غفور ہیں نعوذ باللہ۔ تو اسی وجہ سے اللہ کی نافرمانی پر ایک بندہ آمادہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تصور جب آدمی کے سامنے ہوگا، اسے سمجھنے کے لیے ہم کاروبار میں جائیں، ایک فیکٹری میں جائیں، فیکٹری میں ایک آدمی بڑی امانت داری کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اس کا جو اونر ہوتا ہے سامنے نہیں ہوتا ہے، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ کہیں اونر مجھے نہ دیکھ لے ایسے کام میں جو اس فیکٹری کے خلاف ہو، تو کیا کرے گا؟ فوراً باہر کر دے گا۔ یہ تصور اللہ نے دلانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ جب یہ تصور آ جائے گا بندہ اس کے بعد ولی اللہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں اس کو یاد دلاتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو زندہ کریں گے۔ ویریکم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بتاتے ہیں بار بار، کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ کر اپنے آپ کو سنبھال لو۔ ساری شکایتیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب ادھر یہود نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مقابلے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، تو انہیں تسلی کے لیے اللہ بیچ میں ایک قصہ سناتا ہے، انہیں تسلی کے کچھ کلمات سناتا ہے۔ اسے ان یہود اور نصارہ کے قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قصہ کیا سناتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہود اور نصارہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل ان کا بالکل سخت ہو چکا ہے، سوائے دل کے سخت ہونے کے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوئے ہیں۔ اگر دل کو نرم کر لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا دل کیسا ہو گیا؟ پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ان کا، ان یہودیوں کا، ان نصرانیوں کا جو اسلام دشمنی میں اپنے آپ کو پوری چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد بھی۔ اب مثال کے طور پر تمہارے سامنے گائے ذبح کیا گیا، گائے ذبح ہونے کے بعد اس کا ایک حصہ مردے کو لگایا تو مردہ زندہ ہوا اور بتا دیا۔ اب مردہ بتانے کے بعد اب وہ دونوں چیزوں سے محروم ہو گیا، جائیداد سے بھی محروم ہو گیا، اب تو دیت ہے نہیں، جائیداد سے کیوں محروم ہو گیا؟ مسئلہ آج بھی یہ ہے، ایک آدمی کی جائیداد ہے، اگر اس کو ایک ایسا آدمی مارتا ہے کہ جو اس کا وارث بن سکتا ہے، مثال کے طور پر بیٹا مار دیا، مثال کے طور پر باپ مار دیا بیٹے کو، یعنی بیٹے کے پاس جائیداد ہے، باپ اسے جان سے مار دیا، اب جان سے مار دینے کی وجہ سے اسے اس کی جائیداد میں سے ایک پیسہ نہیں ملے، یہ مسئلہ ہے۔ لہذا اس مسئلے کی وجہ سے اسے نہ جائیداد ملی اور نہ دیت کی رقم اسے ملی، بلکہ قصاص میں مارا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کیا ہے؟ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کا بدلہ قتل، تو اسے بھی قتل کر دیا گیا جو اس حرص میں مارا تھا۔ والحریص محروم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حریص ہمیشہ محروم ہوتا ہے، اسے نہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارا دل سخت ہو گیا، من بعد ذالک، ایسے واقعات کے تمہارے سامنے ہونے کے بعد بھی۔ فہی کالحجارۃ، وہ قلوب کیسے ہو گئے؟ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، پتھر 3 قسم کے ہیں۔ ایک پتھر تو وہ ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، یہ گنگا جمنا جو مشہور ہے، اس کے علاوہ کاویری وغیرہ، یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، معلوم ہے تاریخ جغرافیہ جاننے والے اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، یہ پتھر سے ہی نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو یاد دلا رہے ہیں ویسے ہی کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، یہ لوگ آنکھوں سے دیکھیں، قصہ گزر چکا ہے۔ وادی تیہ میں جب یہ لوگ پہنچے ہیں بنی اسرائیل، پانی کی پیاس لگی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں پانی پلاؤ، پیاس لگ رہی ہے، تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ وہاں ایک چھوٹا سا پتھر، اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا مارو اپنے عصا سے مارا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ کیسے نکلے؟ فنبجست فنفجرت والی آیت دونوں بتا چکا ہوں۔
یعنی جب ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ان پتھر کے 12 چشمے سے یعنی 12 راستے سے خوب ایسا جیسے کہ نل سے بہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ان پانی، جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے دھیرے 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 پانی رسنے لگتا ہے. تو ایسا منظر ان لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے پتھر تو ایسے ہیں جس سے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں. ارے بہت سے پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خشیت اور خوف سے لرز ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس کو بھی ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا ہے پروردگار میں تجھے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. ہاں فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ جہاں تم کھڑے ہو اپنی حالت پر برقرار رہے میری تجلی پر تب تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. لہذا اللہ تعالیٰ کی دیدار سے پہلے ایک تجلی کا ظہور ہوا. تجلی کے ظہور پر کوہ طور کا جو پہاڑ کا پتھر تھا وہ ریزہ ریزہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وہی آج ہم سرما بول کے استعمال کرتے ہیں. وہ یہ پتھر ہے جو اللہ کی تجلی سے سرمے کی شکل اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جس سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اب انسانوں میں سے یہ کون سی جماعت ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت مراد ہے. کیوں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے عالم کے انسان سیراب ہوتے ہیں. جیسے کہ نہروں سے سارے انسان سیراب ہوتے ہیں اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سارے انسان سیراب ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے. بعض وہ ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اب یہ کون ہے انسانوں میں سے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں. ان سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ایسا فائدہ نہیں ہوتا ہے جیسے انبیاء سے فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں پانی کم نکلتا ہے. اولیاء اللہ سے پانی فیض کم ہوتا ہے، سارے عالم کو فیض نہیں پہنچتا ہے. وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جنات انسان اور درندے چرندے پرندے سبھی کو فیض یاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک تیسری جماعت وَإِنَّ مِنْهَا، پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے وہ لرز جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ پتھروں کو شعور کہاں ہے؟ جب تک ہم نے دیکھا ہے پتھر تو پتھر ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل قد علم صلاته و تسبیحہ، عالم کے اندر جتنے ذرات ہیں، یہ تو پتھر وغیرہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ذرات بولتے ہیں جو بالکل آنکھوں سے بھی نہیں دکھائی دیتی ہیں، سورج کی کرنوں میں جو دکھائی دیتی ہیں. یعنی کبھی تھوڑا سا سورج کی کرن کہیں اندر آ رہا ہو تو اس کرنوں میں جو ہمیں ذرات نظر آتے ہیں، اللہ میں بولتے ہیں دنیا کے ہر چیز وہ ذرات بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعور رکھتا ہو، ادراک کرتا ہو. اور ہر ایک کا شعور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے لیکن شعور سب کو رکھا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، مجھے وہ سارے پتھر اچھی طرح سے معلوم ہیں، نبوت سے پہلے جب میں گزرتا وہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے پہاڑ کو دکھا کر فرمایا، مکی زندگی کا قصہ ہے، ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ایسا ہے جس کو جو ہمیں چاہتا ہے، ہمیں محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اب محبت کرنے کے لیے ادراک اور شعور ضروری ہے. جب تک ادراک اور شعور نہیں ہوگا کوئی چیز محبت کرنے والی بات بیکار ہو جائے گی. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، محبت کرتا ہے، یحبنا. تو محبت کرنا اسی وقت ہوگا جبکہ اس پہاڑ کو شعور ہو. ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر جا رہے تھے. پہاڑ حرکت کرنے لگا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک شہید ہے، ایک صدیق ہے اور ایک فاروق ہے. فوراً پہاڑ رک گیا. وہ قصہ تو بہت مشہور ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس ستون سے سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بنا لیا گیا مضبوط، اس موقع پر اسے جب ہٹا دیا گیا تو
تو وہ ستون اتنا رویا حضرات صحابہ اس رونے کی آواز کو سنے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دیا، ہاتھ پھیرا. روایت میں آیا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاتھ پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کے نیچے اسے دفناؤ. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائیگی سے وہ اتنا رو رہا. تو نبی علیہ السلام نے کہا اسے یہاں گاڑ دو تاکہ ہمیشہ کے لیے جب تک میں رہوں گا اس کا میرے سے تعلق رہے گا. تو اس ستون کو، اس معمولی سے جو لکڑی تھی اسے وہاں گاڑ دیا گیا، جو آج تک بھی وہیں پر مدفون ہے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے چیزوں میں شعور رکھے ہیں. انسانوں کا شعور الگ ہے، ان کا شعور الگ ہے. تو اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمجھانا چاہتے ہیں امت محمدیہ کو کہ دنیا کی ہر چیزیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں. اس میں تو سب سے بڑا اعلیٰ مقام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کا ہے، اس کے بعد عام مومنوں کا ہے جو اپنے ایمان کی پوری حفاظت کر لیتے ہیں. ان سے دوسروں کو تو فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن خود کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. وہ تیسری جماعت ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا ہمیں سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ. اے پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں دل کی سختی سے اور غفلت سے. دل کی سختی پیدا ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے. جب دل کی سختی آ جاتی ہے تو وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو اللہ سے غافل ہو گئے لیکن اللہ تم سے غافل نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. اب ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنا اور ان کی ایمان لانے کی امیدیں لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بار بار بولتا ہے لعلک باقی نفسک الا یؤمنوا. ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے؟ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے تم کتنی بھی محنت کر لو یہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. وقد کان فریق منہم، ارے ان میں سے ایک جماعت وہ ہیں یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام کانوں سے سنیں. وہی قصہ ہے جو 70 آدمیوں کو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں لے گئے. لے جانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ میرا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ. یہ کلام اللہ تعالیٰ کا تھا. یہ سارے 70 افراد اپنے کانوں سے سنے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں. یہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا کلام سنے ہیں. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوه، پھر ان لوگوں نے اسے تبدیل کر دیا، بدل دیا. وہ قصہ بھی سنایا جب وہ لوگ اللہ کا کلام سن لیے، سننے کے بعد کہا اے موسیٰ جب تک آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک نہیں ہوگا. فوراً ایک آواز آئی، آواز کی وجہ سے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اے پروردگار اگر میں چلا گیا تو وہ لوگ بولیں گے ہمارے 70 سرداروں کو لے جا کر تم نے ہلاک کر دیا اور مجھے چھوڑیں گے نہیں. آپ جانتے ہیں میری امت کو، آپ اپنے فضل سے اسے زندہ کر دیں ان 70 کو بھی، تاکہ میں ان لوگوں کو لے جا کر ان کے حوالے کر دوں. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا. یہ لوگ پورا مرے ہیں، یہ نہیں کہ بے ہوش ہوئے ہیں، مر کر زندہ ہوئے ہیں. تو مر کر عالم آخرت دیکھ لیا ان لوگوں نے. دیکھنے کے بعد جب اپنے قوم میں پہنچے ہیں پوچھا کیا اللہ کا کلام سنا؟ ہاں اللہ کا کلام سنا. کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ میرا کلام ہے، اس پر ایمان لاؤ. یہاں تک بات ہونی تھی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا آگے؟ بعد میں اللہ نے یہ کہا جو بات تمہیں پسند ہے اس پر عمل کر لینا، جو بات پسند نہ ہے اسے چھوڑ دینا. یہ اپنے طرف سے بڑھا دیا، اس کو اللہ میں بولتے ہیں ثم یحرفونہ، پھر ان لوگوں نے اسے تبدیل کر دیا، تحریف کر دیا، پورا جملہ ہی بدل دیا. من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے وہ لوگ پورا سمجھے. عقل سمجھنا یعنی پوری بات سمجھے. کلام سنا، اس کے بعد فرمائش کی، اللہ کا عذاب آیا. قرآن اللہ فرماتے وانتم تنظرون، عذاب آتے ہوئے وہ لوگ آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ نہیں کہ اچانک آ گیا، آنکھوں سے دیکھ کر وہ لوگ مرے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ان کو، پھر وہ لوگ آئے. اتنا سب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں من بعد ما عقلوہ،
وهم يعلمون، حالانکہ خوب جانتے ہیں، جاننے کے بعد وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی ایک شرارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے، پھر سے انہی کی شرارت، میں تو بتا دیا 40 شرارتوں کا ذکر ہے، یہاں کیا شرارت ہے؟ بعض یہود جو منافقین کہلاتے ہیں وہ ایمان والوں سے مل کر تورات کی باتیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تورات میں مذکور ہیں اسے سناتے، جب وہ سناتے کٹر جو ہوتا ہے وہ سن لیتا، وہ سننے کے بعد اپنے سرداروں کے پاس، یہود کے پاس آ کر بولتا۔ اب وہ لوگ جب وہاں پہنچتے تو پوچھتے، ارے یار تم ہتھیار ان کے حوالے کر رہے ہو، ہماری باتیں کیوں تم ان کو سناتے ہو؟ تو وہ لوگ اس سے پہلے گزر چکا، نہیں ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مذاق کرو، تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کا پورا ظاہر کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں اسے بدلتے تھے وہ لوگ، تاکہ لوگ ایمان نہ لائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ بعض وہ ہوتے تھے جو صحیح بات حضرات صحابہ کو بتا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافقین یعنی یہود، منافقین پورے یہود ہیں اور پوری دنیا میں جو شیعہ ہیں پورے کے پورے یہودی ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان لائے یہ بھی بولتے ہیں، اور تورات میں جو صحیح باتیں وہ بھی نقل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب بعض سے ملتے ہیں، یعنی دوستوں سے جب ملتے ہیں، یعنی سرداروں سے جب ملتے ہیں، یہاں الا بعضین سے مراد ان کے سردار ہیں، قالوا، تو وہ لوگ بولتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان لوگوں کے پاس وہ ساری باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھولا ہے، یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو کھولا، یعنی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اوصاف کو جو کچھ ہم کو بتایا تورات کے ذریعے سے، کیا تم وہ ساری باتیں جا کر ہم بتا دیتے ہو؟ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اگر ایسا کرو گے قیامت میں یہ ہمارے مقابلے میں مقدمہ قائم کر دیں گے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دربار میں ہمارے مقابلے میں مقدمہ دائر کر دیں گے۔ وہ لوگ بولیں گے ان لوگوں نے ہمیں صاف صحیح بات بتایا تھا، اس طرح سے بول دیں گے، تب کیا ہوگا؟ ذرا بھی سمجھتے نہیں ہو، افلا تعقلون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، یعنی جسے یہ لوگ جو کم درجے کے لوگ تھے جو کبھی کبھی صحیح بات بتا دیتے تھے، ان پر ان سے مخاطب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ خوب جانتا جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے، وما یعلنون، جو علانی آپس میں بولتے ہیں اللہ میں اسے بھی جانتے ہیں۔ ان کے چھپانے سے یا چھپانے کی ترغیب دینے سے کیا بگڑتا ہے؟ اللہ تو خوب واضح کر کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں سناتا ہے، اور خود ان یہودیوں کے بارے میں صاف سناتا ہے، ان منافقوں کے بارے میں صاف سناتا ہے۔ منافقین چار مل کر اگر اسلام کے خلاف یا نبی کے خلاف کوئی بات کرتے، اللہ تعالیٰ فوراً آیت اتارتا تھا تاکہ قیامت تک اسے پڑھا جائے اور اس میں ان کے جو غلطیاں اور ان کی جو برائیاں خباثتیں ہیں اور اسے پوری دنیا سے برابر یاد کرتی رہے۔ لہذا آج بھی بہت سے وہ یہودی اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن صاف اقرار کر چکے ہیں، جیسے کہ نبی کے دور میں ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اقرار کیا ہے، ویسے آج کے دور کے جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یعنی مورخین ہیں، ان لوگوں نے صاف اپنے بڑوں پر تنقید کیا ہے کہ صاف ہمیں یہ ہدایت ملی ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ اچھا خوب واضح کرتے ہیں، آگے بات آ رہی ہے کہ تورات ہمارے پاس جو بھی ہے یہ صحیح تورات نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے بڑے ہمیں گمراہ کیے ہیں ان کی باتیں ہیں۔ اس طرح سے صاف طور پر آج بھی وہ مورخین یہودیوں کے لکھ کر اپنے گویا کتب خانے میں ان لوگوں نے محفوظ کر دیا، ساری کتابیں چھپی ہوئی عامتوں سے نہیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپا کر صحابہ کو ایمان سے ہٹانے کی جو محنت کرتے ہیں یہ بیکار کی محنت ہے، کیوں؟ یہ جتنا بھی چھپا ہے اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اسے چھپاتے ہیں، جو علانیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک اور برائی ان لوگوں کی، یہ جو بڑے سردار ہوتے ہیں اور جو چھوٹے قسم کے جو یہودی ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھاتے ہیں، اور وہ لوگ پوچھتے ہیں آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ علماء ہیں، آپ بتائیے ہمیں رہنمائی کریں۔
کیا؟ دیکھو ہم حق پر ہیں، ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہم مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ جنت صرف ہمارے ہی لیے بنایا ہے، یہ لوگ پورے کے پورے جہنمی ہیں، نعوذ باللہ، یہ محمد ہو یا محمد پر ایمان لانے والے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب جہنمی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ یہودیوں میں سے وہ جو تورات پڑھے ہوئے نہیں ہیں، امیون تورات پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لا یعلمون الکتاب، یعنی الکتاب الف لام کے ساتھ ہے، اس سے مراد تورات کتاب ہے، تورات کتاب جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، آرزو تمنا ہے، آرزو تمنا کیا؟ جیسے ان کے بڑوں نے بتا دیا، وہ لوگ کیا بولتے تھے، اللہ نے پارے 6 میں اس کو بتایا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے اولاد ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کے وی آئی پی ہیں، احبا، ہمیں محبوب بندے ہیں ہم اللہ کے۔ اس طرح سے بول بول کر یہود کے جو بڑے لوگ ہیں، سردار جن کو کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے چھوٹوں کو اس طرح سے گمراہ کر کے رکھے تھے۔ وہ منہم، انہی یہودیوں میں سے بعض، امیون، جو کتاب نہیں پڑھنا جانتے ہیں، نہیں ہے ان کے پاس مگر سوائے آرزو کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے مگر یہ لوگ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے مگر یہ لوگ سوائے گمان کے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ آگے اللہ میں بیان کرتے ہیں۔ دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب اللہ پر صحیح معنی پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔